جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختیارات کی تقسیم یا عہدوں کی بندر بانٹ یا دو تیریاں دو میریاں، چیچو چیچ گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں، یا حکومتی فارمولہ تقریباً طے پا گیا ہے۔ بس چند فارمیلٹیز طے ہونا باقی ہیں، باقی سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ اب اس پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں، لطیفے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ایک بار پھر بلکہ 5ویں بار عمران خان کی وجہ سے بھٹو اور ضیاء صاحب کی صلح ہو رہی ہے اور بھٹو اور ضیاء صاحب تیسری بار اکٹھے حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اب اس پر بھی نہ مت ہنسیے گا یا مت اس چکر میں پڑیے گا کہ پوری الیکشن کمپین میں بلاول بھٹو نے کیا کیا نہیں کہا مسلم لیگ کو، اور کیا کیا وعدے نہیں کیے کہ اب ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت میں نہیں بیٹھیں گے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ اس ملک میں ہوتی ہیں جس ملک میں اخلاقیات نامی کوئی چیز ہو، جس ملک کے سیاستدانوں میں اخلاقیات ہوں، یا جس ملک کے سیاستدان اپنی کہی ہوئی بات سے مکرنے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ استعفے دے کے گھر چلے جائیں یا سیاست چھوڑ جائیں۔ اب ان چیزوں پہ بھی مت جائیے گا کہ بلاول بھٹو مسلم لیگ نون کو کہتے تھے کہ یہ ناکام لیگ ہے، مہنگائی لیگ ہے، یہ شیر چوہا نکلا ہے، شیر بزدل نکلا ہے، شیر تو لوگوں کا خون چوسنے والا نکلا ہے، نواز شریف کو تو ٹماٹر اور انڈے پڑ رہے ہیں۔ اب ہم اس جہنم زدہ پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس پارٹی نے مت مار دی ملک و قوم کی، اس نے یہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہم نے ریاست بچا کر سیاست گنوائی، ایسی کوئی بات نہیں، اور ہماری غلطی تھی اس اتحاد میں شامل ہو کر، اب نہیں بیٹھیں گے، اب کبھی نہیں، اب نہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیے۔ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو گڈ کپ بیڈ کپ کھیل رہے تھے، ویسے ہی جیسے شہباز شریف اور نواز شریف گڈ کپ بیڈ کپ کھیلتے ہیں۔ اور اس جو یہ 5ویں مرتبہ عمران خان نے جو بھٹو اور ضیاء کی صلح کروائی ہے، اس پر آنے سے پہلے اور اس صلح کی نتائج حکومت اور ملک اور قوم کو کیا بھگتنے پڑیں گے، اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ لطیفے مشہور ہیں بڑے ملک میں، کہ جیسے ایک لطیفہ ہے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں تعلیم سے دور رکھا، ویسے خیر سے خود بھی تعلیم سے دور ہی رہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بدلنا تھا فارم 45، بدل دیا فارم 47۔ اب بقول لیاقت چٹھا اب بیٹھ کر جعلی مورے لگا رہے ہیں۔ دوسرا لطیفہ، لیاقت چٹھا سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر کہ میں نے دھاندلی کروائی اور میرے ساتھ شامل تھے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر، اس پر الیکشن کمیشن نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے۔ اب لطیفہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے، مطلب کہ الیکشن کمیشن تحقیقات کرے گا کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کروائی یا نہیں۔ اگلا لطیفہ سنیے۔ لیاقت چٹھا سابق کمشنر راولپنڈی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دھاندلی کروائی، میں نے جرم کیا۔ مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں نہیں، تم ذہنی مریض ہو۔ مطلب ایک شخص اعتراف جرم کر رہا ہے اور ایک پارٹی اسے کہہ رہی ہے نہیں تم ذہنی مریض ہو، تم ٹھیک بات نہیں کر رہے۔ اس ملک میں یہ وقت بھی آنا تھا۔ اگلا سنیے۔ غیر ملکی سربراہ فون ہاتھ میں پکڑے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی نتیجہ نکلے، کوئی اس بنانا ریپبلک پاکستان، اس تزادستان، اس کشکولستان ملک کا کوئی بھکاری جس نے وزیر اعظم بن کر ملک پھرنا ہے اور بھیک مانگنی ہے، اس کا نام آئے تاکہ ہم اسے مبارکباد دے سکیں۔ یعنی اس کشکولستان ملک کے بھکاری، نامزد بھکاری کوئی سامنے آئے جس نے آگے جتنے بھی سال، 2 سال، 5 سال بھیک مانگنی ہے ملک پھر کے، اسے ہم مبارکباد دے سکیں۔ اور ایک لطیفہ سنیے، دکھ بھرا لطیفہ۔ ویسے تو بات میں نے وہ بھی کرنی تھی کہ مرتضیٰ سولنگی نے جس طرح BBC کے نمائندے کو
جس طرح گفتگو کی اور جس طرح بدتمیزی کی، حیران ہوتا ہوں. یہ خود بھی صاحب جرنلسٹ ہیں، اور کس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے. کیا برداشت کا لیول آ گیا ہے. تحریک انصاف کو اس قوم نے ووٹ کیا دیے، ساروں کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، ساروں کی برداشت جواب دے گئی ہے. خیر اس بات کو چھوڑیے. 48 غیر ملکی چینلز اور اخباروں نے اس ملک کو لطیفہ قرار دیا ہے. یعنی وہ ملک جس کی معیشت ڈوب چکی ہے، جس کی اخلاقیات ڈوب چکی ہے، جس کی سرکار ڈوب چکی ہے، فیلڈ سٹیٹ قرار دیا ہے ہمیں کئی اخباروں نے اور کئی غیر ملکی چینلوں نے. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں. 2018 2013 2008 2002 الیکشن دیکھتے ہیں، جس طرح نواز شریف کو واپس لا کر، جس طرح سرٹیفائیڈ منی لانڈررز کو، چوروں کو، ڈکیتوں کو واپس لا کر صاف شفاف کر کے ہم نے جس طرح یہ انتخابی ڈرامہ رچایا اور ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا کیا دن دہاڑے، اور جعلی ٹھپے لاکھوں کروڑوں میں لگائے جن دن دہاڑے، کچھ سیکھ رہے ہیں ہم. باقی 48 غیر ملکی اخباروں اور چینلز کو تو ایک طرف رکھیں. ایک صرف سرخی ہے جو اندر سے مجھے کھا گئی. وہ سرخی ہے کہ بھکاری ملک وہ بھکاری ملک جو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں. اس الیکشن کو سامنے رکھ کر سرخی لگی ہوئی تھی کہ وہ بھکاری جو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں. اور ایسے ہی ہے، بھکاری ہوتے ہیں کم از کم اپنے ساتھ تو مخلص ہوتے ہیں، ہم تو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں. اور گزشتہ روز بیرسٹر گور اور عمر ایوب نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں. عمر ایوب جو غالباً کوئی 30 کے قریب مقدموں میں ضمانت پر، راہداری ضمانت پر پہلی دفعہ ایک عرصہ رپوش رہنے کے بعد سامنے آئے ہیں. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ وقت بھی آنا تھا، عوام نے یہ وقت بھی لانا تھا کہ اب لوگ جو روپوش ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ویسے کمال نہیں ہو گیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تاریخ رقم کر دی ہے. کپتان جیل میں، ٹیم سی، بلہ پاس نہیں، پلینگ فیلڈ نہیں، اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت انتخابات جو دھاندلا زدہ انتخابات تھے اس کے باوجود نمبر 1 جماعت صاحب بن کر سامنے آئی ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تاریخ نہیں رقم کر دی کہ 2 سال سے کریک ڈاؤن سہ رہی تھی. پارٹی 4 حصوں میں توڑ دی گئی تھی، اور امیدوار چھوڑیں، تجویز کنندے، تائید کنندے چھوڑیں، کاغذات نامزدگی چھوڑیں. جو ووٹر تھا، جو سرگرم ووٹر تھا جو علاقے کا، وہ بھی پولیس اس کے پیچھے پیچھے تھی اور وہ آگے تھا. اور یہ چھوڑیں جلسہ، جلوس، ریلی، کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں تھی، لیکن نمبر 1 جماعت بن کر سامنے آئی. ویسے کمال نہیں ہو گیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستانی تاریخ نہیں الٹ پلٹ کے رکھ دی کہ کہتے تھے عمران خان اقتدار سے نکلے گا، ختم ہو گیا. وہ اقتدار سے نکلا، جو اقتدار میں آئے وہ اقتدار میں ہو کر ختم ہو گئے. عمران خان اس کے سے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں چھن جائیں گی، ختم ہو جائے گا. عمران خان نے ان کو ختم کر دیا جن کے پاس یہ بیساکھیاں تھیں. ایک عمران خان کی پارٹی ایک فین کلب ہے، ایک سوشل میڈیا کلب ہے، برگر فیملی ہے. پچھلے 2 سال سے یہ برگر فیملی ہر پھینٹی، ہر تشدد، ہر جیل، ہر حوالات، ہر پرچہ، ہر مقدمہ، ہر آنسو گیس سہ رہی ہے اور میدان میں. اور الیکشن 2024 جب آیا تو اسی فین کلب، اسی سوشل میڈیا نے ساروں کو اکھاڑ پچھاڑ کر کہیں دور پھینک دیا. ویسے کمال نہیں ہو گیا؟ پاکستانی تحریک انصاف نے تاریخ نہیں رقم کر دی. عمران چند دن جیل میں نہیں نکال پائے گا. آج اسے 7واں مہینہ ہے.
جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جس دن عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے عمران خان فارغ ہو جائے گا۔ آج عمران خان موجود ہے، وہ دونوں فارغ ہو گئے۔ اور پی ٹی آئی ببل ہے، یہ ذرا سی گرمی اس کو لگے گی یہ پھٹ جائے گی۔ یہ ببل تو لوہے کا ببل نکلا۔ اور حالات یہ کہ 2024 کا الیکشن آیا، 7 فروری تک جس پارٹی کو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے، 8 فروری کو اس کا دی سٹارٹ شروع ہو گیا، بگننگ۔ اور جن کا سٹارٹ تھا ان کا بگننگ ٹو دا اینڈ ہو گیا۔ ویسے کمال نہیں ہو گیا، تحریک انصاف نے کمال تاریخ نہیں رقم کرتی۔ 2019 کہتے تھے عمران خان کو 2018 میں جتوایا گیا، وزیر اعظم بنوایا گیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کبھی وزیر اعظم نہ بن پاتا۔ اب 7 مہینے سے وہ جیل میں ہے، بلہ پاس نہیں، ٹیم سی ہے، پلینگ فیلڈ نہیں، ملک دشمنی، تم ملک دشمن ہو اس پر سزا، تم کرپٹ ہو اس پر سزا، تم اخلاقی طور پر کرپٹ ہو اس پر سزا، کردار کشی کی انتہا، پراپیگنڈے کی انتہا، سانس لینا مشکل تحریک انصاف کا۔ اور الیکشن ہوئے تو اگر سارا مینڈیٹ عمران خان کو ملتا جو اس کا تھا، جو لوگوں نے دیا، تو آج اس کی پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا۔ وہ جسے کہہ رہے تھے 2018 میں وزیر اعظم بنوایا گیا، آج وہ عوام کے کندھوں پر چل کر وزیر اعظم اس کا بندہ بن سکتا تھا۔ ویسے کمال نہیں ہو گیا، تحریک انصاف نے تاریخ نہیں رقم کر دی۔ نواز شریف کی واپسی ہوئی ڈیل کے تحت گارنٹیوں بھری، رسک فری حکومت، انتظامیہ، پولیس، عدلیہ، سب ساتھ، سب نے انوکھے، اور اس سپر ڈپر لاڈلے کو انوکھے ریلیف دیے۔ تاحیات نااہلی ختم، سزائیں ختم، ساڈی گل ہوگی یہ بیانیاں، کھلا میدان۔ اور جب میدان سجا تو یہ اکیلے دوڑ کر نمبر 2، اور جو دوڑ ہی نہیں رہے تھے وہ تحریک انصاف اور عمران خان نمبر 1۔ ویسے ایک کمال نہیں ہو گیا، تحریک انصاف نے تاریخ نہیں رقم کر دی، اور وہ کچھ کر دیا جو کبھی نہیں ہوا، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جو کبھی نہیں ہوا وہ کر دیا۔ کیسے؟ کوئی ایسی پارٹی دیکھ لیجئے گا کسی الیکشن میں 4-5 چیزیں جو اس کی اکٹھی اس کے ساتھ ہو چکی ہوں۔ ایک کہ اس کا سربراہ یا کپتان ٹیم کا جیل میں ہو، دوسرا ٹیم اے بھی نہ ہو، بی بھی نہ ہو، سی ہو، تیسرا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا ہو، چوتھا اس کے پاس پلینگ فیلڈ بھی نہ ہو، اور اس کے باوجود وہ نمبر 1 ہو۔ کمال ہو گیا، ویسے تاریخ الٹ پلٹ ہو گئی۔ واپس آتے ہیں اب تاریخ میں، اس موجودہ تاریخ میں ٹمٹماتے چراغوں مطلب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر فارمولہ طے پا گیا ہے، بندر بانٹ مل کر کریں گے۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں، خواہش ہے کہ بنائیں حکومت، پہلا ہے کہ حکومت بنے، پھر ہے حکومت چلے، پھر ہے ہمارے مسائل حل ہوں۔ پہلے حکومت بنے تو صحیح، پھر چلے تو صحیح، پھر آئے گی مسائل پر۔ ایک کمزور حکومت ہوگی، ایک مجبور حکومت ہوگی، ایک بیساکھیوں بھری حکومت ہوگی، اور ایک مشکل اور بڑے فیصلے نہ کر سکنے والی، بلیک میل ہونے والی حکومت ہوگی۔ اللہ خیر کرے، اللہ فضل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔